Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، یہ دوسرا عشرہ ہے. آج 20ویں رات ہے. آئندہ کل کی رات شب قدر کی پہلی رات ہوگی. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. میرے دوستو، بھلا حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے؟ آخر تو کوئی بات تھی کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے. انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے آتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے. صرف رات کے اول حصہ میں تھوڑا سا سوتے تھے. رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مقدس پڑھ لیتے تھے. سلف صالحین کے ایسے سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے. ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز کا پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے. جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اس رات اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ آنا خود قرآن مقدس میں بھی ذکر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کرے. لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر سارے جبریلی فرشتے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جنگل ہو یا کشتی ہو، سمندر ہو، ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں. ہاں، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی ہو یا تصویر ہو. بھائیو، کتنی افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت و رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں. تصویر لٹکانے والا ایک دو ہی ہوتا ہے مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں یعنی بیجوڑ راتوں میں تلاش کیا کرو. طاق راتوں سے مراد کیا ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں مراد ہیں. ایک دوسری روایت میں ارشاد نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں.
مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی 29ویں اور 27ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ دیکھیے آپسی تنازع یعنی جھگڑے کتنی خراب چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑا مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ غور کریں جو دوسروں کے وقار و عزت گھٹانے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، بھلا کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا حسن سلوک سب سے افضل ہے اور آپس کی لڑائی دین کو موننے والی ہے۔ یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ویسی ہی آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بہرکیف ہر محتم بالشان چیز کو اللہ پاک پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ بندے اس کی جستجو میں لگے رہیں۔ خدا کو یہ بہت پسند ہے۔ دیکھیے جمعہ کے دن ایک ساعت ہے کہ اس ساعت میں دعا یقینی قبول ہوتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت 2 خطبوں کے درمیان اس ساعت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک جماعت جو ہے بعد عصر کے وقت کو مانتی ہے کہ یہ وقت ہے، یہ ساعت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو، بس ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کی تلاش 10 راتوں میں کریں، بلکہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں میسر ہو جائے، کیونکہ جب بندہ ایک خاص عمل میں اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں جب اپنا بستر بچھا دیتا ہے تو گویا وہ 24 گھنٹہ ہر لمحہ وہ عبادت میں ہوتا ہے، تو بندہ کو شب قدر یقینی ملے گا۔ اس طرح سنت مؤکدہ کفایہ اعتکاف کا بھی حق ادا کرنا ہو جائے گا اور شب قدر کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی۔ بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 ہے۔ ایک تو شب قدر وہ ہے جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ممکن ہے، اور ایک وہ ہے جو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں ہی میں میسر ہو سکتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک وہ رات ہے جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے۔ یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک کا نزول ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی، اور اکثر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے، اور فرشتے بکثرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور اخیر عشرہ کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال شب قدر ایک ہو یا 2، ہر شخص کو اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے۔ نہ ہو سکے تو رمضان بھر جستجو کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو آخر عشرہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آخر عشرہ کی بے جوڑ راتوں میں تو ہم تلاش ضرور ہی کریں، اور اگر بالکل یہ بھی نہ ہو سکے تو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو تو شب قدر مان ہی لو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے
اس رات میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ بھی ایک خاص علامت ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے، کیونکہ اور دنوں میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ اپنی خدائی کا اثر جو ہے مخلوق پر ڈالے، سورج کے ساتھ وہ بھی جو ہے اثر پذیر ہوتا ہے، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ شب قدر میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں اور تمام شجر و حجر سر بسجود ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ان چیزوں کا مشاہدہ ہونا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے بلکہ کشف سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہمیں بھی دل کی آنکھ مل جائے تو انشاءاللہ نظر آ سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر شب قدر کا پتہ چل جائے تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ نہایت جامع دعا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے، آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعا کریں اور لگن سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، عاجزی اور بے بسی اور بے کسی کے ساتھ دعا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے اعزاء اقارب کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ خصوصاً موجودہ جو حالات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے اور ان کو امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شعائر اسلام کی اور آثار اسلام کی حفاظت فرمائے، ہماری غیبی مدد فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔